بغیر کسی جرم کے سولی چڑھایا گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، بلکہ سلامتی کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ عیسائی کہتے ہیں ان کو سولی چڑھایا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، صلیب پہ لٹکا دیا گیا، تو چونکہ ان کا قصور کوئی نہیں تھا، انہوں نے جرم کوئی نہیں کیا تھا کہ جس کی سزا میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا، تو قیامت تک جتنے بھی آنے والے عیسائی ہیں اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر کسی گناہ کے سولی پر چڑھ جانے کی وجہ سے وہ نجات پائیں گے، اور ہمارے نبی ہمارے حصے کی سزا بھگت چکے ہیں۔ جو نہیں کیا ناکردہ کی سزا پانے کے ساتھ ان کی امت کو یہ فائدہ پہنچا، یا قیامت تک عیسائی جو مرضی کرتے رہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا، ان کا نبی ان کی سزا بھگت چکا ہے۔ یہ ہے ان کا عقیدہ کفارہ، جس نے گناہ میں ان کو دلیر کر دیا، جو مرضی کرتے پھرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو چند دن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی قرآن مجید کے اندر، ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے تو پھر مرنے کی آرزو کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی مرنے کی آرزو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرتوتیں کی ہوئی، تو یہ اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے، خود فریبی کے لیے انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا کہ ہم چونکہ اولاد انبیاء ہیں لہذا میں کچھ نہیں ہوگا، اور انہوں نے عقیدہ کفارہ گھڑ لیا، لہذا ان کا عقیدہ آخرت کا ناقص ہے، اور ان کا عقیدہ یہود کا وہ بھی آخرت کا ناقص ہے۔ اسلام نے جو عقیدہ دیا وہ صحیح ستھرا اور پاکیزہ عقیدہ دیا کہ جو تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، کرامن کاتبین الگ لکھ رہے ہیں، تمہارے اعضاء الگ گواہی دیں گے، اور ایک ایک چیز تمہارے سامنے اس دن آ جائے گی۔ بلکہ بندہ جب اپنی معمولی سے معمولی خطا کو بھی دیکھے گا لکھا ہوا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ تو ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، قیامت کے دن ہر شے تش تش بام ہو جائے گی۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوۃ ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، ہر شے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اپنے کرم سے کسی کو معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ سزا دینا چاہے تو کوئی شخص دم نہیں مار سکتا۔ اس لیے اس دنیا کے اوپر انسان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو وہ توبہ کرے، توبہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اور اگر وہ توبہ کے بعد اس دنیا سے چلا گیا، اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ موجود رہے، تو پھر اس کو اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اللہ اپنی مرضی سے چاہے تو فرما لے۔ جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے جو حق ہیں، وہ قیامت کے دن بھی معاف نہیں ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ صاحبان حق کے سپرد کرے گا۔ اور اگر کسی نے کسی کے 2 پیسے بھی دبا لیے ہوئے ظلمن، تو 700 با جماعت نماز اس کے بدلے میں لے لی جائے گی۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور اپنا کیا دھرا کیسے برباد کر رہے ہیں۔ تو عقیدہ آخرت جو اسلام نے دیا ہے، اس سے بچنے کی امید بھی ہے، پکڑے جانے کا اندیشہ بھی ہے، لہٰذا بندہ اپنا احتساب رکھے اور قدم ٹھوک کے رکھے اور اپنے معاملات کو صاف رکھے۔ ہمارے بنیادی عقائد جو ہیں وہ 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ جل شانہ کو واحد، احد، صمد، بے نیاز، یکتا، ذات میں، صفات میں ماننا۔ عقیدہ رسالت کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خلق خدا کی رہائی کا نظام ہے اس کو تسلیم کرنا۔ تیسرا عقیدہ آخرت، جس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ جو کفار مکہ تھے یہ توحید کا انکار نہیں کرتے تھے، بتوں کو شامل کرتے تھے ساتھ، یعنی وجود باری کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایمان رکھتے تھے، لیکن بتوں کو بھی ساتھ شریک مانتے تھے، لہٰذا ان کے عقیدے میں خرابی ہے۔ رسالت کا بھی انکار نہیں کرتے تھے، رسالت کا حضور کے ساتھ جو انتصاب ہے اس کا انکار کرتے تھے، یعنی یہ اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ کوئی رسول ہوتا نہیں، وہ کہتے رسول ہوتے ہیں، لیکن حضور کے بارے میں کہتے تھے لست مرسلا،
کہ آپ رسول نہیں ہیں، یعنی رسالت کا انکار حضور کی ذات سے کرتے تھے، نفس رسالت کے منکر نہیں تھے۔ لیکن تیسرا عقیدہ جو ہمارا اسلام کا بنیادی ہے، عقیدہ توحید، اس کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہے وہ خاک میں مل جائیں گی، تو دوبارہ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اس بات کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے۔ جتنی بھی مکی آیات ہیں آپ پڑھ لیں، اس میں عقیدہ آخرت کا اس بات زوردار انداز میں کیا گیا۔ عموماً مکی آیات کے اندر چونکہ کفار آخرت کے عقیدے کا ڈٹ کے انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اس اعتراض کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اس کی مثال کے جو اپنی خلقت کو، تخلیق کو بھول گیا۔ کیا کہتا ہے؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون اٹھائے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو جائیں گی، جب خاک میں مل جائیں گی، گودے ختم ہو جائیں گے، ہڈیوں میں مٹی بھر جائے گی، تو ان ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان کیسے بنے گا؟ یہ وہ اعتراض کرتا ہے۔ قُلْ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ کون ان ہڈیوں کو جوڑے گا جبکہ یہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی؟ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، یحییھا اللہ انشاءھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی جوڑے گا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے انسان پیدا کر دیا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے، بکھرا پڑا ہے۔ جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا، جب مادہ بھی موجود نہیں تھا، تو جس نے اس کو پیدا کیا اور پھر انسان بنایا، اب اس کے لیے ہڈیوں کو جوڑ کر انسان بنانا کون سا مشکل ہے؟ تو دو لفظی دو ٹوک اور بڑا خوبصورت جواب دیا۔ حبیب آپ فرما دیں، کل آپ ارشاد کر دیں، یحییھا الذی انشاءھا اول مرہ، ان کو وہی دوبارہ زندگی دے گا، دوبارہ ان کو جوڑے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ ان کی تخلیق کی، جس نے ہڈیوں کو پیدا کیا، ان کو جوڑ کے انسان بھی بنا لے۔ تو اور بھی دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شاہ فرمایا سورہ طارق کے اندر، جس مالک نے انسان کو صلب سے اور سینے کی پسلیوں سے نکالا، یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، جب انسان کو تخلیق ہوئی تو وہ سینے کی پسلیوں سے اور صلب سے نکالا گیا، تو پھر اس کی تخلیق ہوئی اور کتنی منمونی صورت دے دی گئی۔ تو جب مالک نے وہاں سے نکال کر اتنی خوبصورت صورت سے اس کو نوازا، تو جب یہ قبر میں چلے جائے گا تو اس کو دوبارہ کیا اٹھانے پہ وہ قادر نہیں ہے؟ جو پسلی کھینچ کے انسان کو تعمیر کرتا ہے، جو صلب کی ہڈی سے انسان کو کھینچ کے تعمیر کر لیتا ہے، تو کیا وہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندگی نہیں بخش سکتا؟ تو اس بات فرمایا گیا عقیدہ آخرت کا، اس کے دلائل قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، بالخصوص مکی آیات کے اندر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، کہ ہم دنیا پہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حضور ایک ایک چیز کا حساب دیں گے۔ موت برحق ہے اور کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے، اور اس کے بعد برزخ کی زندگی کا آغاز ہونا ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کے بعد پھر حشر برپا ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حشر کا ایک دن 50,000 سال پہ مشتمل ہوگا۔ ترازو نصب ہوگا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اچھے برے اعمال کا وزن ہوگا۔ آج جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے کو جھک جاتا ہے، لیکن میزان کا معاملہ برعکس ہے، جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر کو اٹھے گا، چونکہ نیکیاں نور ہوتی ہیں اور نور کی اٹھان اوپر کی طرف ہوتی ہے، تو وہ بھاری پلڑا جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے گا۔ اس کے بعد پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور وہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور جہنم کی پشت کے اوپر نصب ہے۔ کوئی بجلی کی سرعت کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کچھ پیدل انسان کی طرح، اور کچھ جو ہے وہ جس طرح انسان بڑی مشکل سے چلتا ہے، جس کے پاؤں ہاتھ نہ ہو، اس انداز سے سست روی سے چلے گا، اور کچھ کٹ کر اس کے اندر گر پڑیں گے۔ اور جہنم اور دوزخ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب اور اس کی رضا کے مظہر ہیں۔ جس پہ اللہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس دنیا کی آگ کے بدلے میں 70 گنا تیز ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس جہنم سے کسی شخص کو نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اسے نیند آ جائے، یعنی اس قدر تیز ہے وہ اس آگ کے مقابلے میں۔
جبریل امین سے حضور نے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ۔ عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب جہنمی کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ یہ خفیف ترین عذاب ہے۔ یغلی منہما دماغہ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن دماغ پگھل کے ناک اور منہ کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ جو سخت عذاب ہے العیاذ باللہ، اس میں بڑی بڑی گہری وادیاں ہیں، جہنمی اس میں چیخے گا، پکارے گا، 70 سال تک اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا، اور 70 سال کے بعد داروغہ جہنم جھڑک کے کہے گا، بول کیا بول رہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے پانی دو، تو اس کو پھر پانی دیا جائے گا۔ کون سا پانی؟ مائے معین نہیں، سلسبیل نہیں، کوثر نہیں، تسنیم نہیں، کون سا پانی؟ اس کو مائے حمیم پلایا جائے گا اور غسلین دیا جائے گا۔ مائے حمیم اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب اس کو کٹورے میں ڈال کر اس کے سامنے رکھا جائے گا، وہ اٹھنے کے لیے منہ آگے بڑھائے گا، اس سے اٹھنے والی بھاپ سے اس کے منہ کی کھال ادڑ کے اس پیالے میں گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا۔ یہ اس کے عذاب کی ایک صورت ہوگی۔ اور غسلین جہنمیوں کے پیپ کا پانی ہوگا، اللہ اکبر، العیاذ باللہ، اور وہ اتنا بدبودار ہوگا۔ امام ابو رجب حنبلی لکھتے ہیں اگر غسلین کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے، اور اس کو وہ پانی پینا ہوگا۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے حکموں کو توڑا اور اپنی منشا اور مرضی اور خواہش کے مطابق چلتا رہا، تو کل قیامت کے دن سخت اس کو تکلیف اٹھانا ہوگا۔ جنت اللہ کی رضا کا منظر ہے، اور وہاں زمین کستوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو رنگا رنگ باغوں سے سجایا ہوا ہے۔ مائے معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں چلتی ہیں، دودھ کی نہریں چلتی ہیں۔ 500 سال کی مسافت پر اونچے اس کے درخت ہیں جن کے اوپر پھل لٹک رہے ہوں گے، اور جب جنتی آرزو کرے گا شاخ جھک کے منہ کے قریب جائے گا۔ مختلف پانی اس کو دیے جائیں گے، لیکن سب سے بڑا جنتی کے لیے اعزاز ہی ہوگا۔ پورے پلائیں گے اس کو، غلمان پلائیں گے، لیکن سب سے بڑا اس کے لیے یہ اعزاز ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کا رب دستے کرم سے شراب طہور کے جام پلائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آخرت سے متعلق ہیں۔ جہنم اور جنت، پلسرات، میدان حشر۔ میدان حشر کی سختیاں بھی بہت ساری بیان ہوئی کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ حضور ارشاد فرمایا کہ لوگ قبروں سے برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کپا گئی، کہا حضور ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ تو اس سے بھی سخت ہے، کسی کو ہوش رہا تو شرم آئے گی نا۔ ہر ایک کے طوطے اڑے ہوئے ہوں گے، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، عجیب کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب پسینے میں شرابور، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ یہ یوں ہی پسینہ نہیں ہوگا جس طرح ہمیں پسینہ آتا ہے، وہ گرم ہوگا، گرم۔ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھا جائے تو وہ پگھل جائے، اور اس پسینے کا ایک قطرہ اگر دنیا پہ ڈال دیا جائے بدبو سے دماغ پھٹ جائے۔ اس پسینے سے اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے لوگ شرابور ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو اللہ کی رحمت کے سائے ملیں گے۔ وہ بخاری شریف کی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ 7 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ وہ 7 اشخاص کون ہیں؟ امام عادل، عادل حکمران۔ دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ آج ہم سمجھتے ہیں یہ جوانی ہے، اس کو منشا اور مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ ابھی تو یہ جوانی کی بہاریں ہیں، ترنگ ہے، تو ابھی تو پورا نفع حاصل کرنا چاہیے جوانی سے۔ ابھی سے جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، فقیروں کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کی مجلس اختیار کریں، اچھی محافل میں پہنچیں۔ یہ تو نہیں نا عمر بھائی، وہ تو عمر آئے گی تو دیکھیں گے۔ یہ تو جوانی ہے، اور جوانی مستانی ہوتی ہے۔ اس کو چوکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، سینما گھروں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں میں گزارو، زندگی کے عیش اور زندگی کی لذتیں حاصل کر لو۔ لیکن ہی جوانوں، جوانی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ الشاب التائب حبیب اللہ، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، کتنی بڑی بات ہے کہ نوجوان اللہ کا حبیب اور محبوب کہلاتا ہے، جو جوانی کی خواہشات کو کچل کر اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے شب و روز گزارتا ہے۔
آقا کریم فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کو اللہ کی رحمت کے سائے نصیب ہوں گے، عرش الہی کے ٹھنڈے سائے تلے، اور جو اس سائے تلے ہوگا اس کو نہ پیاس ہوگی، نہ بھوک ہوگی، نہ رسوائی ہوگی، اور اس کو جام کوثر دیا جائے گا، اور جس کو جام کوثر مل گیا ایک گھونٹ بھی اگر اس کا پی لیا تو 50,000 سال کے دن میں ایک لمحہ بھی اس کو پیاس نہیں لگے۔ یہ زندگی جس پہ بھروسہ کرتے ہیں اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہم پتہ نہیں کیوں غافل ہو گئے، ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سے عرصے کو خوبصورت بنانے کے لیے، رنگین بنانے کے لیے، پر آسائش بنانے کے لیے اس زندگی کو برباد اور تباہ کر لیتے ہیں جو ابدی اور سرمدی اور نہ ختم ہونے والی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے ہماری ساری زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 45 سال ایوریج نکالیے ماہرین بر صغیر کے لوگوں کی زندگی، چلو 50 سال لگا لو، 60 سال لگا لو، 70 سال لگا لو، یہ کل زندگی ہے نا، اگر تبھی زندگی پائیں تو اتنی زندگی 70 سال لگا لو، چلو 80 سال لگا لو، لیکن آخرت کا ایک دن، صرف ایک دن 50,000 سال کا، تو ذرا تصور تو کریں، ذرا کیلکولیٹر لے کے کسی دن حساب تو کرنا کہ یہ ساری زندگی ایک طرف اور 50,000 سال کا ایک دن ایک طرف، تو جو اس دنیا کو سنوار کے اس دنیا کو برباد کر لیتا ہے اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ یقین ہے کہ آخرت آنی اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے، اس نے چاہا تو بخش دے گا، اور اگر ہمارے اعمال کی ہمیں سزا ملے تو کوئی روک نہیں سکتا، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ ساری دنیا